ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں تعطل آیا ہے، یہ ختم نہیں ہوئے، مذاکرات ابھی جاری ہیں، کہیں نہ کہیں گفت و شنید ہو رہی ہے اور معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ سوچنا ہے اس وقت دنیا کا، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفارتی زبان جو مذاکرات کے بعد استعمال ہوئی وہ اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ مذاکرات ابھی چل رہے ہیں۔ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پہ بہت سخت ٹویٹ آیا ہے، کیا اس کے بعد مذاکرات ختم سمجھے جائیں گے؟ کیا ہوگا آگے؟ کیسے ہونے والا ہے؟ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوگا؟ آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جہاں زیب علی صاحب۔ جہاں زیب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ساتھ میں جوائن کیا رؤوف کلاسا صاحب نے، سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ کلاسا صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ کلاسا صاحب سر آپ بھی فرمائیے گا، آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کو اتنا آسان کام نہیں ہوگا کہ ایک دن کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر یا 48 گھنٹوں کے اندر نمٹ جائیں، وہاں تک تو آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ بات پہلے سے کہہ دی، بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اوور نائٹ یہ کام ہو جائے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طریقے سے آبنۂ حرمت پہ تبصرہ فرما رہے ہیں اور جس طرح سے وہ طاقت کی زبان کی بات بھی کر رہے ہیں، مذاکرات کو بہتر بھی قرار دے رہے ہیں، لیکن عجیب سی ان کی لینگویج ہے، شاید سمجھ میں مجھے نہیں آئی، آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ کیا جس طریقے سے ہم نے جے ڈی وینس کی گفتگو اور پھر ایرانی وفد کی گفتگو کو بہت آسانی سے سمجھا تھا کہ یہ مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان ہے، کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو کے بعد جو انہوں نے پورا لیٹر لکھا ہے ٹروتھ سوشل پہ، آپ اسی نتیجے پہ ہیں جو جے ڈی وینس اور باقی لوگوں نے کہا؟ بڑی مہربانی آپ کی فواد میں، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یاد رکھا کہ میں نے اپنے یہ تھرسڈے کا جو شو تھا ہمارا نیو ٹی وی پہ جو بھی گزرا ہے، اور 2 دن پہلے اس کے بعد یہ مذاکرات ہونے تھے، تو اس رات ہم نے باقاعدہ اس پہ ابھی تفصیل سے بات کی تھی، اور میں نے اس میں یہی باتیں کی تھیں جو ابھی سامنے آ رہی ہیں کہ کم از کم یہ توقع رکھنا، ایک ہائٹ کریٹ ہوئی تھی، جنگ تھی، ماحول تھا، اور پوری دنیا جو ہے وہ چاہ رہی تھی کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، ہارموز ہو آپ کا کلوز ہوا تھا، اتنی ساری بلڈ شیڈ ہوا تھا، اور بڑی امید ہے کہ اسپیشلی جے ڈی وینس صاحب کے آنے سے، ڈیلیگیشن کو ہیڈ کرنے سے بہت ساری امیدیں آسمان پہ چلی گئی تھی۔ تو اس وقت بھی یہ ہم نے اپنے تھرسڈے کے شو میں رات کو یہی کہا تھا میں نے کہ یہ اتنا جلدی نہیں ہوگا، بلکہ دونوں جو ہیں اس میں ایرانینز ہوں یا ایون امریکنز ہوں، یہ جہازوں میں پاکستان نہیں آ رہے، یہ کوئی اسپیشل فلائٹس نہیں آ رہی، یہ تنا ہوا رسہ ہے، یہ تنے ہوئے رسے پہ چلتے آ رہے ہیں، اور نیچے اچھا خاصی گہرائی ہے، اور یہ اس کے اوپر چل کے آ رہے ہیں۔ دونوں یہ ممالک جو ہیں ان کی 47-48 سال سے ایک بڑی خوفناک دشمنی ہے۔ ابھی ان کی جنگ ابھی سیز فائر ہوا ہے، یہ ایرانین ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں ایلیمینیٹ ہوئی ہے، بچے ہیں، سیلرز ہیں، بڑی تباہی ہوئی ہے، بربادی ہوئی ہے۔ سو وہ ساری چیزیں ان کے ایرانینز کے ذہن پہ ہیں، امریکنز کے ذہن پہ ہیں کہ جب ہم سپر پاور تھے، ہم 3 دنوں کے لیے گئے تھے تو وینزویلا ٹائپ ہم نے آپریشن کرنا تھا، قیادت کو ہٹانا تھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے سارا کچھ ختم کر لینا تھا۔ تو میرا اس وقت بھی یہی تھا، ویو تھا۔ اب یہ میں وہ نہیں کہہ رہا آئی ٹولڈ یو سو، لوگ کہتے ہیں نا کہ آئی ٹولڈ یو سو والا مسئلہ نہیں ہے، ایک ریڈنگ تھی، ایک تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ تھی افیئرز کی کہ اتنا جلدی ایرانینز کے لیے، امریکنز کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ مان لیا دونوں اگر پہلے سے بھی طے کیے بیٹھے ہوں گے کہ ہم نے سیز فائر کرنی ہے، پاکستان میں جا کے ہم نے یہ ڈیل کرنی ہے، سپوز نہیں، ایون دین انہیں ٹائم چاہیے، اس کو اناؤنس کرنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے، دے نیڈ 15 days 20 days، ایک اور ایکسٹینشن چاہیے ان کو، تاکہ ایک تو لوگوں کو تیار کریں، آپ نے ایرانی لوگوں کو تیار کرنا ہے، بہت بڑا بوجھ ہے آپ پہ اوپر، آپ مطلب ایرانی کہیں گے کہ اگر آپ نے جا کے تینوں چیزیں آپ نے سرنڈر ہی کرنی تھی، ماننی ہی تھی امریکہ کی، تو پھر اتنی بڑی آپ کو لڑائی کرنے کی، اپنا نقصان کرانے کے، جہاز ہوں، آپ کے بندے ہوں۔ لیکن کلاسا صاحب اس میں ایک پرابلم یہ آ گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طبیعت تھوڑی سی اس طرح کی ہے کہ وہ محسوس ہوتا ہے جلد بازی کرتے ہیں، تو انہوں نے اتنا ویٹ کر لینا ہے جو آپ سفارتی کتابوں سے پڑھ کے مجھے سنا رہے ہیں سر، یہ ضرور ہوگا، سفارتی معاملات میں ضرور ہوگا کہ آپ نے ویٹ کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے، ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے، ان کی انپریڈکٹیبل معاملات کو دیکھتے ہوئے، کیا یہ بات اسی طریقے سے ہوگی جیسے ہم چاہ رہے ہیں؟ اور پھر ایک بات یہ ختم نہیں ہوتی، پیچھے اسرائیل بھی موجود ہے جو چاہتا ہی نہیں ہے یہ۔ میرا یہ خیال ہے، جو میں تھوڑا سا پر امید ہوں کہ فوری جنگ شروع نہیں ہوگی۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ نے جنٹل مین، آپ نے اگری کیا اور 15 دن کی سیز فائر، اس وقت تو کچھ نہیں ہونا چاہیے نا، آپ کو کچھ نہیں کرنا چاہیے، کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایرانیز بھی اپنی آپ نے تجاویز دے دی، انہوں نے بھی دے دیے، اس کے بعد 15 دن تو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 1، دوسری جو مجھے امید ہے، پازیٹیوٹی ہے جو میرے ذہن میں کہ بریک تھرو ہوگا، وہ ہے اس میں جے ڈی وینس ہے۔ جے ڈی وینس کی انٹری جو ہے یہ بہت بڑا پازیٹیو فیکٹر ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، میرا خیال ہے ہمارے دوست بھائی نے بھی پڑھی ہوگی، جہاں زیب صاحب نے، جو نیو یارک ٹائمز نے کچھ دن پہلے پوری رپورٹ چھاپی ہے کہ کیسے ٹرمپ کو کیل کیا گیا
میرے خیال 11 فروری یا 13 فروری کو انہوں نے آ کے موساد کے چیف نے یا نیتن یاہو صاحب نے کہ آ کے انہوں نے ان کو قید کیا، یہاں پہ ایک میٹنگ کی گئی وائٹ ہاؤس میں جس میں انہوں نے پورا بریف کیا کہ ہم کیسے یہ ایران پہ اٹیک کریں تو ہمیں کیا کیا اس کے فوائد ہیں، وٹ ایور جو ہوگا. اور یہ انشور کیا گیا تھا، جو پوائنٹ ہے کہ جے ڈی وینس کو اس میٹنگ میں نہیں ہونا چاہیے. جے ڈی وینس جو ہے وہ پرو پیس ہے. جے ڈی وینس نے تقریریں بھی کی ہیں، انہوں نے یہ ٹرمپ کو بھی بتایا تھا کہ جناب ہم تو ووٹ لے کر آئے ہیں کہ ہم اینٹی وار ہیں. اور جے ڈی وینس اپنے آپ کو فیوچر کا ریپبلکنز کا ایک پریزیڈنٹ بھی وہ سامنے لا رہے ہیں. امریکن نے تو ان کو ووٹ دیا تھا، اینٹی وار ووٹ دیا تھا. ٹرمپ صاحب نے اینٹی وار والا ووٹ وہ سائڈ پہ کیا اگین، کیونکہ ان کا فیوچر تو ختم ہو رہا ہے. 2-3 سال بعد ان کی ٹرم تو ختم ہو رہی ہے. اگلا پریزیڈنٹ کون ہے؟ ابھی ان کی عمر جو ہے وہ 41 سال ہے، مطلب جسٹ 41. جے ڈی وینس جو ہے اچھا وہ مارک روبیو کو وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نیکسٹ پریزیڈنٹ وہ ہو. سو یہ جو اینٹی وار سٹانس ہے جے ڈی وینس کا، یہ ان کا یہ ڈومیننٹ ہے وائٹ ہاؤس میں ان سینس کہ کہا جا رہا تھا کہ اگر اس دن میٹنگ میں یہ ہوتا نیتن جو وغیرہ جو آئے تھے تو یہ شاید فیصلہ نہ ہونے دیتا. اور اس اجلاس میں مارک روبیو خلاف تھے جنگ کے، اس میں آپ کے جنرل کینز خلاف تھے، اس میں جناب سی اے اے چیف خلاف تھے. اب اگر جے ڈی وینس بھی اس میٹنگ میں ہوتا، یہ بھی خلاف ہوتا تو شاید وہ صدر صاحب جو ہیں وہ فیصلہ نہ کر پاتے ایران کا. سو ہی از اے پرو پیس، ہی از اے پرو ایک سیز فائر نو وار. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جے ڈی وینس جب تک روم میں ہے مذاکرات کر رہے ہیں یہ ایرانیوں کے ساتھ، ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی بریک ہو. ٹھیک میں ذرا واشنگٹن سے بھی معلوم کر لوں نا کلاسا صاحب. جازب صاحب، واشنگٹن بھی ویسے ہی سوچ رہے ہیں جیسے کلاسا صاحب سوچ رہے ہیں، جیسے ہمیں پاکستان میں لگ رہا ہے کہ مذاکرات ختم نہیں ہوئے، یہ اسپیڈ بریکر ہے، یہ بلاکیڈ بھی نہیں ہے. جی بہت شکریہ. دیکھیے کلاسا صاحب کا جو تجزیہ ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. ہمارے پاس تو کہنے میں کچھ نہیں، ماشاءاللہ اتنے سینئر ہیں اور زبردست قسم کا ان کا تجربہ ہے ہر معاملے کے اوپر. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے جب کل پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہوگی جے ڈی وینس کی، انہوں نے آ کر بڑی مختصر ایک پریس ٹاک کی اور ان کا جو رویہ بڑا جارحانہ اور تھوڑا سا مایوسی اور جلدی میں نظر آ رہے تھے. اور دیکھیے انہوں نے جو بات کی تھی اس اپنی پریس کانفرنس میں، انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہی بات انہوں نے بتائی کہ ریڈ لائن ہماری یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ کبھی جوہری ہتھیار جو ہے وہ حاصل نہیں کرے گا، اور اس حوالے سے جو ہے ہمیں کوئی وہ گارنٹی نہیں دی گئی یا ہماری جو بات جو اس کو نہیں سنا گیا. مذاکرات تو ہو گئے لیکن بری خبر یہ ہے کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا. اب معاملہ یہ ہے کہ کیا ایران نے اس مذاکرات کے اندر یہ کہہ دیا تھا کہ ہم جوہری بم بنانے جا رہے ہیں؟ جے ڈی وینس کی باتوں سے تو یہی لگ رہا تھا نا کہ ایران نے کہہ دیا جی تم جاؤ جو مرضی کر لو، ہم تو اپنا جوہری بم بنا رہے ہیں. جس طریقے سے جے ڈی وینس نے جو ہے ہو سکتا ہے انہوں نے افزودہ یورینیم مانگی اور انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں دیتے. دیکھیے گزشتہ رات سے جو جتنے بھی میں امریکن میڈیا کے شوز دیکھ رہا ہوں، وہ جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان سے بھی جو آ رہی ہیں، اس سب کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جو ایک تجزیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے جوہری ہتھیار بنانے کا تو اعلان نہیں کیا ہوگا ان مذاکرات میں، لیکن آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، ایران نے اپنا یورینیم جو ہے اس کو گیو اپ کرنے سے انکار کر دیا ہوگا، جو کہ امریکہ کو قابل قبول نہیں ہے. دیکھیے یہ خبریں یہ آ رہی تھی کہ ایران کو ان مذاکرات سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ یا تو وہ اپنا یورینیم جو ہے وہ کسی تیسرے ملک کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دیں. 1000 پاؤنڈ سے یورینیم ہے، کیرولائن لیوٹ جو کہ ترجمان ہے پریس سیکرٹری ہے وائٹ ہاؤس کی، ان کے مطابق یا تو وہ اس کو گیو اپ کر دیں یا پھر کسی تیسرے ملک کے پاس جو ہے امانت کے طور پر رکھوا دیں، اور باقی جو وہ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں اس کو پبلک مقامات کے اوپر لگائیں جہاں پر آئی اے ای کے انسپیکٹرز ان کو مانیٹر کر سکیں، اور دنیا کے کوئی بھی آرگنائزیشن یا کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس کی مانیٹرنگ کر سکے. وہ غاروں کے نہیں، وہ غاروں کے اندر نہیں، وہ زیر زمین نہیں، بلکہ وہ ایسا مقامات پر رکھا جائے جہاں اس کی مانیٹرنگ ہو. تو میرے خیال میں ایران نے جو جوہری ہتھیار بنانے کا اعلان تو نہیں کیا ہوگا مذاکرات میں، البتہ انہوں نے اپنے یورینیم کو جو ہے گیو اپ کرنے سے انکار کر دیا ہوگا جس پہ ڈیڈ لاک ہوا. اچھا دوسری بات تو دیکھیے یہاں پہ یہ بھی دیکھیے جازب بھائی، اب اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں کیا سوچ رہا ہے امریکہ، اور امریکہ کا میڈیا کیا سوچ رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، کیا مذاکرات چاہتے ہیں یا بس اب گیو اپ کر چکے ہیں کہ بس اب حملے ہی کرنے ہم نے دوبارہ سے؟ دیکھیے کوئی گیو اپ نہیں ہوا. اب آپ یہ دیکھیے آپ بھی ماشاءاللہ کافی چیزوں کو دیکھ رہے اچھے طریقے سے. اگر تو ان مذاکرات کے بعد
बाहर आकर जेडी वैंस और ईरानी मुज़ाकरात कार हाथ मिलाते और कहते कि आज ये ज़बरदस्त बातचीत हुई, हमारा माहिदा हो गया, और सब चीज़ों में इत्तेफाक हो गया और जंग रुक गई, ये वो नहीं कर सकते थे। मेरा अपना एक ज़ाती ख्याल ये है कि काफ़ी बातों पर जो है इत्तेफाक हो चुका है, लेकिन कुछ मसलहतों की बुनियाद के ऊपर जो है वो अभी उस तरह के ऐलानात नहीं किए जा रहे जो कि ऐलानात बनते हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए जेडी वैंस ठीक है, नायब सदर हैं अमेरिका के, और उन्होंने इन मुज़ाकरात को लीड किया इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन सदर ट्रंप की एक आदत है कि वो हर ऐलान खुद करना चाहते हैं, वो हर मामला खुद एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आपकी देखिए सदर ट्रंप जब से सदर बने हैं, व्हाइट हाउस में आए हैं, स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग्स बंद हो चुकी हैं, पेंटागन की ब्रीफिंग्स बंद हो चुकी हैं। व्हाइट हाउस में मुश्किल से 15 दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कैरोलाइन लेविट की। वो रोजाना चौधरी की तरह एक बैठक लगाते हैं अपनी व्हाइट हाउस के अंदर, और कभी कभार 2 से 3 मरतबा या कभी कभी रोजा जो है उससे ज्यादा मरतबा भी जो है वो मीडिया से बातचीत करते हैं। तो सदर ट्रंप का मिजाज ये है कि ठीक है, आपने जो भी वहां पे मुज़ाकरात किए, जो भी कुछ बात हुई, आप वापस व्हाइट हाउस आए, यहाँ पर आके दोबारा बैठक लगेगी, इस पर बातचीत होगी, और उसके बाद सदर ट्रंप जो है अभी देखिए हल्के फुल्के बयानात आना शुरू हो गए हैं। और फिर अभी देखिए ईरान की तरफ से बड़ा एक जबरदस्त बात आई है सामने। ईरान ने यह ऐलान नहीं किया कि वो अबनाए हरमुज़ को बंद करने जा रहा है। ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो अबनाए हरमुज़ के ऊपर जो है वो टोल वसूल करेगा, जो भी वो फीस जो है वो लगाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अबनाए हरमुज़ जो है बंद कर रहे हैं। देखिए अबनाए हरमुज़ हो गई, ईरान के जो है सैंक्शंस खत्म करने की बात हो गई, ईरान की सिक्योरिटी गारंटीज की बात हो गई, जो जितने नकात हैं उस पर यकीनी तौर पर तफसीली बात हुई है इन मुज़ाकरात के अंदर। यूरेनियम का मामला है वो थोड़ा सा उस पर एक स्टैंस है ईरान का, लेकिन ये मुज़ाकरात का दौर आगे भी चलेगा, इस तरह का ख्याल किया जा रहा है अमरीकी तज्जियाकारों की रिपोर्ट्स के अंदर, अमेरिकन मीडिया के अंदर, और कुछ हमारी भी जो कुछ दोस्तों से बात हुई है कि ऐसा नहीं है कि अब फौरी तौर पर जंग शुरू हो जाएगी। अब देखिए पाकिस्तान भी सालिस के तौर पर अभी भी जो है वो इस मुज़ाकरात में मौजूद है। रशिया का बहुत अहम किरदार है, चाइना का बहुत इसमें अहम किरदार है। और दूसरी बात यह है, देखिए सदर ट्रंप इस जंग से फौरी बाहर निकलना चाहते हैं। ये साल अमेरिका में मिड टर्म इंतखाबात का है। रिपब्लिकन पार्टी वैसे भी अपनी अहमियत खो चुकी है, अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो काफी उसकी कम हो चुकी है। उसकी ये वजह नहीं कि डेमोक्रेट पार्टी जो है वो कोई बहुत जबरदस्त काम कर रही है, उनकी जबरदस्त लीडरशिप है, रिएक्शन आ रहा है अवाम का। और जब अवाम का रिएक्शन आता है तो उनके पास दूसरी और कोई चॉइस नहीं है, 2 पार्टी सिस्टम है इस मुल्क के अंदर, तो वो डेमोक्रेट पार्टी की तरफ जाएंगे। और सदर ट्रंप को इस मामले के हवाले से बड़ा उनको मालूम है कि क्योंकि बड़ी बड़े शहरों के अंदर, बड़ी बड़ी स्टेट्स के अंदर जहाँ 40-40 साल से रिपब्लिकन पार्टी कोई सीट नहीं हारी, जो अभी मकामी तौर पर इंतखाबात हो रहे हैं, वो तमाम सीटें हार चुकी है रिपब्लिकन पार्टी। और अमरीकी अवाम के जितने बड़े मुजाहरे हुए हैं यहाँ पर, नो किंग्स जो प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें मेन मुद्दा तो ये इसराइल और ईरान वाले मामले के ऊपर था। और 70% से ज्यादा अमेरिकन जो है वो इस जंग से जो है वो बाहर निकलना चाहते हैं, वो नहीं चाहते ये जंग। और अमेरिका में इस वक्त महंगाई का तूफान आया हुआ है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लासा साहब, ये तो सारा मामला था सीज फायर से मुतालिक, लेकिन इस दौरान एक बड़ा अहम बयान है, मुझे अहम लग रहा है, आपको भी अहम लग रहा है। एक तो इस पर अगर कोई तबसरा आप जेडी वैंस और ये पूरे एपिसोड के ऊपर करना चाहें तो वो करते हुए अगला सवाल ज़रूर मेरा सुन लीजिएगा ताकि आपके पास वक्त हो पूरी बात बयान करने का। सर वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इसराइल ने बग़ैर किसी वजह के टर्की के ख़िलाफ़ एक ट्वीट किया है। जवाब में टर्की ने उससे ज़्यादा सख्त ट्वीट किया है रजब तैयब एर्दोगान ने। उन्होंने कहा घुस जाएंगे तुम्हारे मुल्क के अंदर जब भी दिल चाहेगा, और पता नहीं इस तरह की बड़ी सख्त बातें उन्होंने की हैं। तो ये कोई नया महाज खुलने वाला है या इन दोनों के दरमियान कोई लफ्जी जंग आम सी बात है? ये मैं यहाँ से शुरू कर रहे थे जेडी वैंस पे बात करने से पहले। वो मेरा ख्याल है जहां ज़ेब साहब ने बड़ा खूबसूरत तरीके से सारी बातें उन्होंने बताई। मैं कोई उनकी गुफ्तगू के बाद कोई नई बात ऐड करने की उसमें नहीं है। उन्होंने बड़ा कंप्रीहेंसिवली मेरा ख्याल सारे इश्यूज को एड्रेस किया। जो नया सवाल है आपका, इस पे आते हैं, तुर्की वाला जो है ये बड़ा अहम सवाल है, अहम इशू है। मैं ये समझता हूँ कि आप मतलब उन लोगों से मैं नहीं हूँ जो कंस्पिरेसी थियोरीज पे चलते हूँ। कभी मेरे मुंह से कोई लफ्ज भी नहीं निकलता ये कंस्पिरेसी, साजिश, इन चीजों पे मैंने कभी जिक्र भी नहीं किया, मैं बिलीव भी नहीं करता। तो लेकिन समटाइम कुछ चीजें कोई ऐसे सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं कि जो आप चीजें गॉसिप की तरह ट्विटर पे पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं, तो किसी दिन पता चलता है यार एग्जैक्टली वही कुछ और है, देन यू आर अ बिट शेटर्ड, जिसको आप ऐसे गॉसिप समझ रहे थे उसके पीछे तो कुछ बहुत सारी खास चीजें थी। अगर आपको याद हो तो ये चीजें कुछ लोग कह रहे थे कि जनाब पहले ईरान है, फिर तुर्की है, फिर पाकिस्तान, ये बातें हो रही थी, हम सुन रहे थे।
nobody was going to believe in it کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کس طرح ہوگا. اب ان کا نیتن یاہو جو ہیں وہ میرا خیال ہے جو وہاں پہ میں ان کو پڑھ رہا تھا ان کے اپنی بھی اپوزیشن والے باتیں کہہ رہے تھے ان پہ یہ جتنی بھی اس وقت کرپشن کے کیسز ہیں آپ نوٹ کریں وہ خود ٹرائل ہو رہے تھے ان کو سزا ہو رہی تھی. ٹرمپ صاحب نے لیٹر لکھا تھا ان کے پریزیڈنٹ کو کہ جناب آپ کا یہ پرائم منسٹر بڑا زبردست ہے اس کو سزا نہ دے. ان کو تو جیل ہونے والی تھی ان کو سزا ہونے والی تھی ان کی حکومت جانے والی تھی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی ان کے خلاف نیتن یاہو کے خلاف. انہوں نے اور ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈومیسٹک آپ پرابلم میں ہوتے ہیں آپ کو فارن فرنٹ کھولتے ہوتے ہیں نیشنلزم کے نام پر اپنے ملک کے نام پر گرینڈنس کے نام پر نئی جنگ شروع کر دیتے ہیں. وار جو ہیں یہ یونائٹ کر دیتے ہوتے ہیں لوگوں کو. آپ کے خلاف جتنے بھی ایشوز ہوں گے وہ دب جاتے ہیں. اگر مطلب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ میں ایپسٹین فائل سے وہ ایشو دب گیا ہے جنگ چھیڑنے سے. ایران کی جنگ کا یہ فائدہ ہوا ہے وہاں پہ ان کی ایلیٹ کو جو ان کے بلینری ہیں یا وٹ ایور جو بھی ہے کہ ان کی اس ایپسٹین فائل کا ذکر دب گیا. اگرچہ ابھی انہوں نے ملینا صاحبہ کی پھر بات چیت وہاں شروع ہو چکی ہے تو وہ انہوں نے اس لیے جنگ لی. وہ کہتے ہیں آپ کے نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ اس لیے جنگ کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کا ڈومیسٹک ایک جو ان کو لگ رہا تھا میں تو جیل جانے والا ہوں. سو یہ دوسری چیز ہے. اب انہیں مزہ آنے لگ گیا ہے کہ جناب کہ آپ نے اگر ایران کو بھی اتنی بڑا آپ نے ان کا نقصان کر دیا ان کی لیڈرشپ کو. دوسرا ترکی انہیں نظر آتا ہے کہ ترکی کے ساتھ بھی ہم کیوں نہ دو ہاتھ کرتے جو ماحول بنا ہوا ہے تو اس وقت جو جنگ ہے ایک ہی دفعہ ہم اس کو سیٹل کر لیتے. لیکن ترکی کا کیس ذرا ڈفرینٹ ہے. دو تین چیزیں مجھے لگ نہیں رہا وہ جنگ ہوگی اللہ کرے کبھی بھی نہ ہو. ایک تو ہے کہ ترکی جو خود یہ ٹرکس بہت بریو قوم ہے مطلب سلطنت عثمانیہ جنہوں نے پوری دنیا پہ رول کے اوٹومن امپائر کے جو وہ ہے ان کا بھی اپنا ایک پرائیڈ ان کی اپنی ایروگینس ذرا اگر سخت لفظ نہ ہو جائے ان کی پرائڈ فل ہسٹری ہے. دے آر ویری بریو پیپل وارئر نیشن ہے. سارے انہوں نے تو ہسٹری میں لڑی جنگیں ہیں. اسرائیل کا قیام تو بھی ہوا 70-80 سال ہے ان کی تو دیکھیں ہزاروں سال پرانی تھی ان کی تاریخ ہے نمبر 1. دوسری بات یہ کہ ترکی از اے پارٹ آف نیٹو. ترکی کا اٹیک جو ہے وہ نیٹو پہ حملہ سمجھا جائے گا. اتنی میرا خیال ہے مطلب عام آدمی کو سمجھ آ رہی ہے یہ بات. اسرائیل کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ آپ اس پہ بلکہ ابھی آپ دیکھیں ایران نے ابھی 2-4 میزائل فائر کیے ترکی پہ تو نیٹو نے ان کو میزائل کو نیوٹرلائز کیا. سو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نیٹو دیکھتا رہے گا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں اور اس پہ ترکی پہ حملہ کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. لہٰذا نیٹو کی پوری فورس کھڑی ہوئی ہے. ترکی اپنی خود بہت بڑی فورس ہے اور اگر ترکی اس جنگ میں انوالو ہوتے ہیں حالانکہ پاکستان اپنے آپ کو دور رکھتا ہے لیکن ترکی اگر گیا میرا خیال ہے پاکستان کو بھی جانا پڑے گا کیونکہ جو ہماری مے کی جنگ ہوئی تھی پچھلے سال تو ترک یہ ان 3 ملکوں میں سے تھا چائنا ترکی اور آذربائیجان جنہوں نے اوپن سپورٹ کیے تھے. سو پاکستان جو ہے وہ بھی سپورٹ میں جائے گا. اب اچھا اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پورا جو آپ کا یورپین ممالک جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. آپ نوٹ کر بس اگر اسپین کے پرائم منسٹر کے سب سے پہلے اس نے شروع کیا اس کے بعد آپ نے دیکھا فرانس اور جرمنی اور جتنے ممالک ہیں ان سب نے اسرائیل کو منع کیا کہ آپ حملے بند کریں آپ یہ ایران کے ساتھ جنگ نہ کریں. سو آلریڈی پورا یورپ جو ماضی میں اگر پچھلے سال کی جنگ دیکھیں جون والی جنگ دیکھیں جب ایران پہ حملے کیے تھے تو اس وقت یورپین جو ہیں انہوں نے اپنا سسٹم بھیجا یا جہاز بھیجے انہوں نے نیوٹرلائز کیے تھے. ان کے ڈرون بھی اور ان کے میزائل بھی یورپین سسٹم ایکٹیو تھا جو آئرن ڈوم کی بات کی جاتی ہے. آپ کی دفعہ دیکھیں آپ کو یورپین یہ ایکٹیو نظر نہیں ہے اس کو اسرائیل کو وہ کرنے کے لیے ان کو سیو کرنے کے لیے یا ان پہ جو میزائل اٹیک ہو رہے تھے ان کو نیوٹرلائز وہ صرف امریکنز کر رہے تھے. یورپین آپ کو ایکٹیو نظر نہیں ہے. سو یہ بات کا میرا خیال اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ جناب اس دفعہ آپ ترکی کے ساتھ انگیج نہیں ہو سکتے. اس کا بہت بڑی کاسٹ ہے. ایک تو ترک خود بہت بڑی قوم ہے خود بہت بڑا ان کے پاس ملٹری فورس ہے بریو لوگ ہیں. دوسرا اس وقت وہ نیٹو کا حصہ ہے. تیسرا وہ یورپین اس وقت یہ اسرائیل کی اس کے خلاف کھڑے ہیں. چوتھا آف کورس زیادہ ہم بڑھ نہیں مارتے اللہ سے ڈر کے کہتے ہیں پاکستان بھی ایک ملٹری قوت ہے اور ڈیفینیٹلی یہ جو ہے ترکی کے ساتھ کھڑا ہونے پسند ہے. سو اتنا بڑا کرائسس جو ہے اتنی بڑی وار جو ہے جو ابھی جہاں صاحب نے بڑی اچھی بات کی مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں تو پھر کیا امریکہ دور بیٹھ کر دیکھے گا مطلب حملہ کرے گا کہ اسرائیل اکیلا جا کے حملہ کرے گا ترکی پہ کیا اکیلا وہ ترکی کو وہ کر سکے گا. ترکی کے اور امریکہ کے بڑے یہ قریبی تعلقات ہیں. ملٹری بھی ہے ان کا ڈیفینس ملٹری وہاں پہ تو بغیر F-16 جو ہے اگر دنیا میں کہیں بنتے ہیں تو وہ کنٹریکٹ کہیں سب نیٹ کہیں کارخانہ کہیں یا جو بھی ہے وہ تو ترکی میں بنتے ہیں. ترکی ایک بہت بڑا ایک ان کا الائی ہے امریکہ کا. امریکہ کبھی بھی وہ ایران پہ نہیں مان رہے تھے. ایران پہ حملہ کرنے کے لیے مطلب نیتن یاہو نے یا ان کے اسرائیل نے کوئی 40 سال ویٹ کیا ہے سر. انہوں نے 10 ستور کو کہا درمیان میں 20 گزرے کسی نے راضی نہیں ہوئے. سو یہ میرا بھی خیال ہے ترکی اتنا آسان ٹارگیٹ ہے کہ جیسے آپ نے ایران کا 2-4 اپنے میزائل کر لیں ادھر بھی مار لیں. آئی ڈونٹ تھنک سو.
تھینک یو سو مچ عروف کلاسا صاحب میرے ساتھ موجود تھے. جہاں صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آگے چلیں گے تو منیر اکرم صاحب سے بات کریں گے, اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق سفیر. بریک کے بعد خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں منیر اکرم صاحب, اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق سفیر ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ فرمائیے گا کہ گزشتہ رات تک لوگ بڑے پر امید تھے کہ جب صبح ہوگی یا صبح سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو ایک میثاق اسلام آباد یا اسلام آباد ایکارڈ کا ایک اعلان ہو جائے گا. جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کیا وہ کچھ اسپیڈ میں ان نیگوسیشنز کو ہوتا دیکھ رہے تھے؟ کیونکہ ہمیں تو سفارتکاری کا اس طرح سے نہیں پتہ جس طرح آپ کا تجربہ ہے. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے سر؟ سفارتکاری کا یہ جو پورا ایک ماحول سجا, ایک پلیٹ فارم سجا, یہ کس حد تک کامیاب رہا؟ کیا مذاکرات کو ختم قرار دیا جائے گا جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ بالکل ایسے نہیں ہے؟ دونوں جانب سے بیانات یہ بتاتے ہیں کہ مذاکرات ختم نہیں ہوئے بلکہ مذاکرات ابھی چل رہے ہیں. کیا آگے سٹیپ فارورڈ ہے؟ تبصرہ کیا ہے؟ تجزیہ کیا ہے؟ جو کل سوچ رہے تھے کیا وہی ہوا ہے یا آج آپ کی سوچ کچھ مختلف ہے؟ نہیں جی, میں تو پہلے سے کہ پروگرامز میں تو یہی میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک کمپریہنسو معاہدہ ایک سٹنگ میں تو نہیں ہو سکتا. مسئلے اتنے اہم مسئلے ہیں اور کمپلیکیٹڈ مسئلے ہیں, تو اس کے اوپر یہ توقع رکھنا کہ ایک ہی سٹنگ میں اکارڈ ہو جائے گا, وہ میرے خیال میں غلط فہمی تھی. یہ مذاکرات اس طرح کی کمپلیکس نیگوسیشنز ہیں, یہ اس کو ٹائم لگے گا. اب ہماری کوششیں میرے خیال میں کامیاب رہی ہیں. ہم نے کنوین کیا, ہائی لیول ڈیلیگیشن دونوں طرف سے آئے, اور اس سے یہی نظر آتا ہے کہ دونوں طرف چاہتے ہیں کہ کچھ معاہدہ ہو جائے, پر مسئلے بہت سارے ہیں. مسئلے ان کی جو پوزیشنز ہیں بہت اس میں اتفاق نہیں ہے, تو ٹائم لگے گا اس کو مذاکرات کے تحت ریکنسائل کرنے کے لیے. اب ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ یہ مذاکرات جاری رہیں, ڈائریکٹ نیگوسیشنز ہوں یا انڈائریکٹ ہوں, جیسے بھی چل سکتے ہیں, تو یہ مذاکرات جاری رہیں. کمیونیکیشن دونوں طرف کی جاری رہنی چاہیے. جو مسئلے ہیں جس کے اوپر اتفاق نہیں ہے ان کے اوپر توجہ دے کر ان کو آگے بڑھانا ہے. اچھا سر, اس کے لیے جی سر سر یہ جو سفارتی لینگویج استعمال ہو رہی ہے اس کے بعد, سفارتی لینگویج جو جے ڈی وینس نے استعمال کی, جو بھی گفتگو کی, اس کے بعد جو ایران کی طرف سے مختلف بیانات آئے, ان میں وہ تندی اور تیزی نہیں ہے کہ جو اس سے پہلے تھی. ٹھیک ہے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, وہ اپنی طرح سے بات کرتے ہیں, لیکن اگر اس سفارتی لینگویج کو انٹرپریٹ کریں آپ تو پھر کیا نتیجہ سامنے آتا ہے؟ جی دیکھیے, جو لینگویج استعمال کی گئی ہے دونوں طرف سے, دونوں طرف نے مذاکرات کو رد نہیں کیا ہے. دونوں طرف نے کہا کہ یہ جاری نہیں ہے, ہمارے میں اتفاق نہیں ہوا, پر یہ نہ ایران نے نہ امریکہ نے کہا کہ یہ مذاکرات بند ہو گئی ہیں, ختم ہو گئی ہیں. انہوں نے یہی کہا کہ جی آگے ہم دیکھیں گے کہ آگے کیسے چلتے ہیں. اگریمنٹ اس وقت نہیں ہوا پر ہم آگے دیکھیں گے. تو راستہ ابھی تک بند نہیں ہے, اور اسی کا ہم نے فائدہ اٹھا کر ان مذاکرات کو جاری رکھنا ہے, اور جو سیز فائر ہے اس کا ٹائم پیریڈ کو ایکسٹینڈ کروانا ہے. تو اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے. میری نظر میں ایرانی جو ہرمز کا اسٹریٹ انہوں نے پوری طرح سے کھولا نہیں ہے. انہوں نے نہیں کھولا کیونکہ لیبنان کے اوپر حملے جاری ہیں اسرائیل نے جاری کیے ہوئے ہیں, تو وہ حملوں کو رکوانا ہے. وہ امریکہ کو یہی کہنا ہے کہ جی آپ اسرائیل کو روکیں, وہ حملے روکیں. اس کے ساتھ ہرمز جو ہے اس کی اوپننگ جو ایران نے کمٹمنٹ دی تھی سیز فائر میں کہ ہرمز کھل جائے گا ان کوآرڈینیشن وتھ ان کی اتھارٹیز کے ساتھ, تو وہ کوآرڈینیشن کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, تو ہرمز کو بھی کھلوانا ہے کیونکہ یہ سب میں بڑا مسئلہ ہے پوری دنیا کے لیے. تیسری چیز جو وینس صاحب نے جو کہا ہے کہ نیوکلیر ایشو کے اوپر ہماری یہ بہت اہم ایشو ہے ہمارے لیے, یہ کرٹیکل ہے, اس پہ توجہ دینی ہوگی آگے جا کر.
کہ کیا منوا سکتے ہیں، ایرانی پوزیشن اب کیا ہے، کیونکہ پہلے تو جو عمان میں نیگوسیشن ہوئی تھی وہاں کافی تیز رفتار ہوئی تھی اس کے اوپر، اور کچھ معاہدہ ہونے کے بھی امکان تھے. تو اگر اسی پوزیشن پہ واپس جا سکتے ہیں تو شاید اس کے تحت کچھ معاہدہ ہو سکتا ہے. تو یہ مسئلے ہیں. باقی جو چیزیں سینکشنز ریلیف ایشورنسز وغیرہ وہ سب حل ہو سکتے ہیں، اس کے سلوشنز آ سکتے ہیں. اچھا سر، یہ جو مذاکرات کا ابتدا پاکستان سے ہوئی تھی، یہ آگے بھی پاکستان اس کو کیری کرے گا کہ پاکستان مطالبات کے حوالے سے پرسو کرے، فالو اپ کرے ایران کے ساتھ؟ کیا آپ کو امریکہ نے ڈرافٹ دیا تھا، آپ نے کیا سوچا؟ یہ پاکستان کی اب ذمہ داری ہوگی یا دونوں ممالک آپس میں ڈائریکٹ ہو چکے ہیں، بس پاکستان کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، مزید اگلا دور اگر کرنا ہو تو وہ کیسے ہوگا؟ جی، یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اب وہ کس طریقے سے مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ڈائریکٹ کمیونیکیشنز ہو سکتی ہیں، میرے خیال میں ایرانیوں کے لیے شاید مشکل ہو، تو شاید وہ ہمیں پھر بھی استعمال کرنے کی ان کو ضرورت ہوگی، ہماری گڈ آفیسز کو. تو ہم نے تو اپنی تیاری دکھانی ہے کہ جی ہم تیار ہیں. جو میڈیٹری رول ہم نے ادا کیا ہے وہ ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، آگے بھی جب یہ مذاکرات جاری رہیں گی. اچھا سر، یہ جو پاکستان کا رول تھا پورا، یہ اس کا کنکلوژن اگر آپ کریں تو یہ بہت اچھا رہا، ایکسٹرا آرڈنری رہا، کوئی کمی رہ گئی، کہیں مزید ہو سکتا تھا؟ جس طرح سے مہمانوں کو ریسیو کیا گیا، جس طرح پورا جو ٹیبل سجایا گیا، تو اس کو کیسے آپ سفارتکاری کی حیثیت سے دیکھتے، سفارتکار کی حیثیت سے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت اچھی طرح سے ہم نے انتظام کیا. وی وینٹ آؤٹ آف بالبے. جس طرح سے یہ مذاکرات، جو یہ نیگوسیشنز کو ہم نے ہوسٹ کیا ہے، وہ کم ہی لوگ ہیں جو اس طرح کی ایفرٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے پورا اپنا ایفرٹ کیا ہے، اور یہ ضائع نہیں جائے گا. ہماری بہت دنیا میں بہت گڈ ول ہے، بہت ہر طرف سے پاکستان کی تعریف کی گئی ہے، پاکستان کی طرف بہت اس کا امیج بڑھ گیا ہے. تو یہ اچھا ہوا، ہم نے اچھا کردار ادا کیا ہے. پر آگے ہم نے یہ کوششیں جاری رکھنی چاہیے، اور انشاءاللہ آگے جا کے کچھ نہ کچھ نتیجہ نکل سکتا ہے. اچھا سر، ایک بڑا اہم بیان ہے جو اسرائیل کے وزیر اعظم کی طرف سے آیا، جس میں انہوں نے ترکی کے اوپر تنقید کی، اور پھر جواب میں رجب طیب اردگان جو ہیں انہوں نے بھی بڑا سخت جواب دیا. انہوں نے کہا مذاکرات اگر نہ ہو رہے ہوتے تو ہم آپ کے ملک میں گھس جاتے. تو یہ جو بیان ہے، یہ اس کو کوئی سیریس بھی آپ دیکھتے ہیں؟ کوئی فیوچر میں کوئی نیا کانفلکٹ کھڑا ہو سکتا ہے؟ جی ضرور. یہ دیکھیے، یہ جو کانفلکٹ ہے یہ پھیل سکتا ہے، بری طریقے سے پھیل سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں کہ اور سب جو پارٹیز ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، امریکہ کو، ایران کو، سب کچھ سمجھنا چاہیے کہ یہ اگر پھیل گئی بات تو پھر اس کا امکان کیٹسٹرافک ہو سکتا ہے پوری دنیا کے لیے. تو اسی لیے ہماری کوششیں جاری رہنی چاہیے، اور امن جلدی میں جلدی جو لے آ سکتے ہیں ہم نے امن لے آنا ہے. اچھا سر، آپ نئے ہرمز کے حوالے سے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عالمی فورس بنے جو اس کو کھلوانے کا سبب بنے، اگر مذاکرات میں ناکامی کا کوئی سبب بنتا ہے؟ اور یہ میں خاص طور پر آپ کو ریفر کروں گا جو کچھ دیر پہلے ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل کے اوپر کہا. محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ کسی فوجی آپریشن کی بات کر رہے ہیں آپ نے ہرمز کے لیے، اور کہہ رہے ہیں اور بھی لوگ ہیں ہمارے ساتھ، اور اطلاع یہ بھی ہے کہ برطانیہ بھی شاید امریکہ کے ساتھ مل جائے اس کام کے لیے. یہ ڈیزاسٹر ہوگا اگر ملیٹریلی اگر کوشش کی انہوں نے ہرمز کو کھولنے، تو پھر لینڈ یعنی کہ گراؤنڈ بوٹس آن دا گراؤنڈ ڈالنے ہوں گے، نیول آپریشن کرنا ہوگا، ایریل آپریشن کرنا ہوگا، لوگ مریں گے اس میں. یہ امریکہ کو کیجولٹی سسٹین کرنی ہوں گی. یہ کوشش کر سکتے ہیں ضرور، ان کے پاس طاقت ہے، عسکری طاقت ہے. پر اگر وہ گراؤنڈ پہ گئے تو پھر ایرانیوں کے پاس بھی بہت ان کے پاس میرے خیال میں قوت ہے کہ وہ جواب دیں گے، اور پھر بہت کیجولٹیز بڑھ جائیں گی دونوں طرف.
اچھا سر، ایک آخری چیز پہ تبصرہ کر دیجیے گا کہ جس ٹراس کو یا سیز فائر کو جو ہے وہ فریجائل قرار دیا جا رہا تھا، جے ڈی وینس نے بھی کہا، کیا آج کے دن وہ اور فریجائل ہے یا آج پہلے سے تھوڑا سا بہتر ہے مذاکرات میں لینگویج کو دیکھتے ہوئے؟ جی، سیز فائر تو بہت فریجائل ہے اور یہ فریجائل رہے گا جب تک کہ راستہ آگے کا جو راستہ ہے اس پہ کوئی معاہدہ نہیں ہوتا ہے. جو سیز فائر ہم نے کروایا تھا اس میں جو یہ لیبنن کا مسئلہ کھڑا ہو گیا کیونکہ اسرائیل نے حملے بند نہیں کیے، اس کی وجہ سے ایرانیوں نے جو ان کی کمٹمنٹ تھی ہرمز کو کھولنے کی اس پہ رکاوٹ ڈال دی، تو اس وجہ سے سیز فائر فریجائل ہو گیا. تو یہ دو مسئلے ہیں، جو لیبنن کا مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے، وہ اسرائیلی جو اٹیکس ہیں ان کو بند کرنا ہے، اور پھر ایران کو منوانا ہے کہ جو سیز فائر میں انہوں نے مانا تھا کہ ٹرانزٹ کرنے دیں گے، ان کوآرڈینیشن ہو ان کی ملٹری سیکیورٹی کے ساتھ، بٹ ٹرانزٹ کرنے دیں گے. یہ دو چیزیں کروانی ہے، پھر اس سے سیز فائر مکمل ہو جائے گا اور پھر ایکسٹینشن اس کی کروا کے اور یہ مذاکرات کو آگے بڑھانا ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.